بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگش ٹی وی میں خوش آمدید۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں ہے۔ حادثات کا نام جس قدر خوفناک ہے اسی قدر انوکھا بھی ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ آج فلاں جگہ پر یہ حادثہ ہو گیا، فلاں پر یہ ہو گیا، پہاڑی سی ویگن لڑک کر کھائی میں جا گری، 10 بندے مارے گئے، موت کے کنویں میں اسکوٹر چلانے والا اپنی کھٹارا سی اسکوٹر سمیت گر گیا۔ انسان ویسے حالات کو پسند نہیں کرتا، لیکن عام طور پر حادثات بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پر انسان سے ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں حادثات لازم و ملزوم ہیں۔ کوئی ایسا انسان اس جگہ پر نہیں ہوگا جس نے زندگی کا ایک حصہ گزرا ہوا یا اہل و عیال والا ہو اس کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا ہو۔ آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ حادثات کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ یہ زمین، پانی، جنگل، اجاڑ، صحرا و بیابان، کسی بھی جگہ ہو انسان کی جان نہیں چھوڑتے۔ انسان تو اس کے شکار ہیں، وہی دیگر جانور بھی حادثات کی نظر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی گرم علاقے میں تانگے پر سواری کریں، خیر اب تانگے ہمارے ہاں تو معدوم ہوتے جا رہے ہیں اور اب ان کی جگہ چنگچی رکشوں نے لے لی ہے۔ یہ بھی انسان نے ایک نرالی چیز ایجاد کی ہے۔ تانگے کی جگہ ایک ٹرالی سی بنا کر اس پر گھوڑے کی جگہ ایک اسکوٹر کو رسیاں ڈال کر کئی انسانوں کو پھنسا کر بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ گھوڑے کی طرح ہنہاتا یا ٹر کرتا بھاگتا جاتا ہے۔ تو آپ کئی جگہ پر دیکھیں گے کہ گھوڑے چلتے چلتے گرمی کی شدت سے گر پڑتے ہیں اور بیچارے مر جاتے ہیں، حالانکہ چند لمحے پہلے وہ چنگے بلے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات ان علاقوں میں اکثر و بیشتر رہنما ہوتے ہیں۔ آج تک کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ ان حادثات نے اس دنیا میں کب جنم لیا، یہ کیسے ہونے لگے اور کیوں کر ہونے لگے، لیکن سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ حادثے جو کسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی تاریخ شاید اتنی ہی پرانی ہے جتنی دنیا کی یا زمین کی تاریخ پرانی ہے۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر حادثہ انسانی غلطی کی وجہ سے ہی ہو۔ اگر کسی صاحب کا بچہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ اس کا ایک ہی بچہ ہوتا ہے تو یہ گو ایک عام سی بات ہے، لیکن اس شخص کے لیے جو اپنے بیٹے سے محروم ہوا ہے ایک سانحہ عظیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے جنم لیا ایک دن مرنا تو ہے ہی، لیکن وہ شخص کہتا ہے کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک، لیکن وہ اس حادثے اور دکھ سے کیوں گزرا ہے؟ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ خود مر کھپ گیا ہوتا اور اسے یہ دکھ نہ دیکھنا پڑتا۔ حوادث اپنے رنگوں اور انداز میں رونما ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حادثات اور واقعات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ کچھ ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ واقعات میں شاید انسان کا اپنا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے اور حادثات میں کچھ کم ہوتا ہے۔ آپ کا جنگل میں شیروں کا شکار کرنا اور تنہا بندے کا انہیں بھگا دینا یا مار ڈالنا ایک واقعہ ہے، لیکن ٹرین کا باراتیوں سے بھری بس سے ٹکرا جانا ایک حادثہ ہے۔ اس کے لیے انسان پہلے سے تیار نہیں ہوتا۔ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا جس سے وہ اپنی کاشتکاری کا کام لیتا تھا۔ پھٹا نیرا چارہ کاٹ کر وہ اس پر رکھ کر لاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا وہ گدھا بھٹک گیا اور اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے ایک بھاری سی لکڑی اسے ڈرانے کے لیے اس کی طرف پھینکی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لکڑی اس گدھے کے سر پر لگی اور وہ وہیں ڈیر ہو گیا۔ اس کے قریبی یا گاؤں کے لوگوں نے ایسے افسوس کیا کہ اس کا ناحق میں نقصان ہو گیا ہے۔ اس واقعہ یا حادثے کے اسے آپ جو بھی نام دیں، وہ اپنی بھینس کا دودھ دھونے لگا تو اس کی بھینس نے ایک بچہ دیا ہوا تھا جسے ہم پنجابی میں کٹا کہتے ہیں۔
اس کا بچہ بھی چند دنوں کا ہی تھا، جسے عام طور پر بھینس کو دھونے یا اس کا دودھ نکالنے سے پہلے اس کے بچے کو بھینس کے قریب کیا جاتا ہے، تاکہ ایک تو وہ دودھ پی لے اور دوسرا بھینس اچھی طرح اپنے تنوں میں دودھ لے آئے اور پسم جائے۔ اس شخص نے کٹے کو چھوڑا تو وہ بجائے بھینس کی طرف جانے کے ادھر ادھر بھاگنے لگا اور مستیاں کرنے لگا۔ وہ شخص بار بار اسے پکڑ کر بھینس کے قریب کرتا، لیکن وہ اس کے قریب نہ آتا۔ اس شخص نے غصے میں آ کر اس کٹے کی گردن کو مروڑ کر بھینس کی جانب زبردستی موڑنا چاہا، لیکن ایک دم وہ نیچے گر گیا۔ اب وہ شخص یا کسان جو اس قریب جا کر دیکھتا ہے تو وہ مر گیا ہوتا ہے اور اس کا مٹکا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اب وہ سخت پریشان اور شدید بدبوداں میں بڑھ گیا کہ ہائے، ابھی لوگ اس سے گدے کی ہلاکت کا افسوس کر کے گئے، اب کیا سوچیں گے؟ اب اس کے سامنے ایک تو مرا ہوا گدھا پڑا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھینس کا بچہ جو سخت پریشانی میں بیٹھا ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے سوچتے پاس رکھی چارپائی پر دھڑم سے گرتا ہے، جس طرح ہم تک ہار کر صوفے پر گر جاتے ہیں۔ وہ اس چارپائی کے دونوں سروں یا پایوں کو پکڑ کر رکھنے والے ڈنڈے سے زمین پر جا گرتا ہے اور اس کے ساتھ زمین پر جا پڑتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسے آپ ایک شخص کی پشیمانی کا بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یکے بعد دیگرے اس کے ساتھ کیا حادثات ہو رہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے اس پر وقت باری ہے، لیکن اسے 2 نفل نماز ادا کرنی چاہیے تاکہ اسے ان حالات کی مصیبت چھٹکارا مل سکے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ زمین سے اٹھتا ہے تاکہ وضو کے لیے دیوار پر رکھا لوٹا جو پانی سے بھرا ہے اسے اٹھا سکے۔ وہ جو ہی اس لوٹے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے اور نیچے میاں بیوی میاؤں میاؤں کرتی بلی کو لگتا ہے اور وہ بلی موقع پر ہی مر جاتی ہے۔ وہ پوری طرح میاؤں بھی نہیں کر پاتی۔ خواتین و حضرات، یہ سب کچھ چند منٹوں کے اندر اندر ہوتا ہے۔ اب اسے کیا کوئی نام دے، حادثے کہے یا واقعات؟ حقیقت میں بعض اوقات سوچ کچھ اور رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ شاید اسی کو حادثہ کہتے ہیں، لیکن حوادث کے بارے میں کچھ لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حادثے انسان کے اپنے کارناموں اور کرتوتوں کی پاداش میں جنم لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص اگر گاڑی تیز نہیں چلائے گا تو وہ نہ اور سپیڈ ہوگی اور نہ کسی دوسری گاڑی سے جا ٹکرائے گی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے ایک آہستہ گاڑی چلانے والے سے کوئی اور آ کر ٹکرا جائے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو اس کسان کے ساتھ بھی تھی۔ اس حوالے سے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثے ایک دم نہیں ہوتے۔ لیکن یہ بحث بہت لمبی ہے۔ بعض اوقات حادثے ہی انسان کو چور ڈاکو سے پارسا بنا دیتے ہیں اور بڑے بڑے پارسا اور عبادت گزار حوادث کے باعث اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان حوادث سے گزر کر خدا کے قریب چلے جاتے ہیں اور کچھ دوسری راہ پر جا نکلتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا بجا نہیں ہے کہ حادثات کا عمل دخل انسانی زندگی میں نہیں ہے۔ جب ہم 3 یا 4 کلاس میں پڑھا کرتے تھے، تب ہمارے اس چھوٹے سے بغیر عمارت دیوار والے اسکولوں میں ایک لڑکا پڑھا کرتا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا، اور بشیر سے یاد آیا کہ ہمارے قصور میں اتنے نام کے بشیر آپ کو ملیں گے کہ آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کر ایک بار اونچی آواز میں بشیر پکاریں گے، آپ کو اس وقت 3-4 بشیر مل جائیں گے۔ اس لڑکے کا نام بشیر تھا۔ وہ تھا تو گورا چٹا، لیکن اس کی پھوپھی جیسے وہ پنجابی میں بوا کہتا تھا، وہ اس کا سر منڈوا کر رکھتی تھی۔ اس پر سارے لڑکے یہ بچے اسے مزاح میں بشیر توڑا کہا کرتے تھے۔
اسے جب بھی ماسٹر ڈانٹتے تو وہ اونچی آواز میں بودا کو پکارتا تھا، اور اس کی بوا جو اسکول سے سامنے والی گھر میں رہتی تھی اپنے گھر کی کچی دیوار سے سر نکال کر دیکھتی اور اسکول پہنچ جاتی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ وہ اپنے اس بھتیجے کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بنائے گی، اور وہ ہمارے استاد سے بھی کہتی تھی کہ اس پر زیادہ سختی نہ کرے۔ وقت گزرتا گیا، وہ لڑکا پڑھ لکھ کر نہ سکا۔ اس کا گھرانہ انتہائی مذہبی قسم کا تھا۔ وہ لڑکا بڑا ہو کر آوارہ گردی کرنے لگا، اور اس کی صحبت گھر کے ماحول سے برعکس غلط قسم کے لوگوں سے ہو گئی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ناچنے والے گروہ میں شامل ہو گیا۔ وہ ناچنے والے جنہیں خسرے کہا چاہتا ہے، وہ اچھا بھلا صحت مند اور خوبصورت بشیر تھوڑا میلوں ٹیلوں پر میں ناچنے والوں کے ساتھ رہتا تھا، اور وہ اس طرح بڑا خوش تھا۔ مجھے اپنے دوست کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جو اس نے بڑے مزے سے لے کر بتائی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس گاؤں میں ایک مویشی تھا اور اس کے 4-5 بیٹے تھے، اور اس نے بچپن سے ہی اپنے ان بچوں میں کسی نہ کسی کا نام آئی جی، کسی کا نام ڈی آئی جی، کسی کا نام تانے دار رکھا ہوا تھا۔ بڑے ہو کر اس کے تمام بیٹے تو پڑھے لکھ کے نہ سکے اور نہ ہی کچھ بن سکے، گو کہ اس نے اپنی بساط کے مطابق انہیں پڑھانے کی پوری کوشش کی۔ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ ان کے چاروں بیٹوں میں 2 تو بشیر توڑے کی طرح ناچنے گانے والوں کے ساتھ مل گئے، اور باقی آوارہ گردی کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ سب حادثات ہیں، واقعات نہیں ہیں۔ ان حادثات و واقعات میں قدرت کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ ایک بار ہم ڈیرے پر بابا جی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت تھا سائیکل پر آیا، اور چارپائی جس پر بابا جی بیٹھے ہوئے تھے سائیکل پر سے اترے بغیر کھڑے ایک پاؤں رکھ کر کہنے لگے، آپ لوگ ادھر بیٹھے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ انسان پہلے بندر تھا۔ ہم سب کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا، لیکن بابا جی مسکرانے لگے اور کہا، پتر تو کون ہے؟ وہ بولا، میں دیال سنگھ کالج میں پڑھتا ہوں، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھا اور ایک حادثے میں یہ انسان بنا ہے۔ بابا جی کہنے لگے، نہیں میرے پیارے بیٹے، تو نبیوں کی اولاد ہے، تو بندر کیوں تھا؟ تو عظمت والے نبی کی اولاد میں سے ہے۔ اس پر وہ لڑکا جو پہلے گستاخانہ انداز میں بات کر رہا تھا نرم پڑ گیا، اور اس کی آنکھوں میں ایک دم روشنی کی شمع روشن ہو گئی۔ اس بیچارے نے کبھی کسی مغربی مصنف کی کتاب سے پڑھ لیا ہوگا کہ انسان پہلے بندر تھا، اور کسی ایک حادثے سے انسان کا روپ دے دیا ہے، یا وہ بدلتے بدلتے انسان کے روپ میں آ گیا ہے۔ خواتین و حضرات، حادثے چاہے جتنا مرضی ہماری زندگیوں میں کردار ادا کریں، یہ چاہے جس قدر مرضی ہماری روحوں، جسموں اور سوچوں پر شب و خون ماریں، ہم نے ان حوادث کے آگے ہار نہیں ماننی، اپنا مقصد نہیں کھونا، اپنے آپ کی تلاش کا کام جاری رکھنا ہے۔ اس لڑکے کی طرح ایک کتاب پڑھ کر بغیر سوچے سمجھے غصہ نہیں کہا جانا، بلکہ سوچنا ہے کہ اپنے روحوں کے اندر جھانکنا ہے، خود کو مایوس کیے بغیر کسی دیوار سے ٹھول لگا کر اس بات کو تلاش کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہونے والے حادثے ہمیں پریشان ہی کیوں کرتے ہیں، ایسے حادثے ہی کیوں ہوتے ہیں جو ہماری جانوں سے کھیلتے ہیں، ایسے حادثے کیوں نہیں ہوتے کہ انسان دوسرے انسانوں کی توقیر کرنے لگے، اسے اس کا کھویا ہوا مقام دے دے۔ ایک ڈپٹی کمشنر لوگوں سے خود آ کر پوچھے کہ انہیں کیا مسئلہ ہے، نہ کہ لوگ ان کے دفتر کی باہر صبح شام کھڑے رہیں۔ جو لوگ اپنی ہستی کو پہچان لیتے ہیں، انہیں دکھی اور رنجیدہ کرنے والے حوادث سے پالا کبھی نہیں پڑتا۔ میری اس پرولیکس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ میں اس مقام پر ہوں، بلکہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری مدد کریں تاکہ میں بھی اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر سکوں۔ اور جو ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں اور جو حوادث میں رہ کر بھی خوشیاں بانٹتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جو حادثوں کے نظر ہو کر اوندے منہ گرے ہوتے ہیں، بلکہ ان لوگوں جیسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں، بلے شاہ اساں مرنا نہیں ہے،
گور پیا کوئی اور دوستو، اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائیں۔ تھینک یو دوستو، السلام علیکم۔